ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلانے کے لیے گیا۔ ہل چلاتے چلاتے کسان کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ اس نے پہلی دفعہ اس کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر اس کی نظر چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ چیز سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ دل میں کہنے لگا، آخر یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آخرکار اس کی طرف بڑھا۔ اس چیز کو مٹی سے صاف کیا تو اس کی چمک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا کہ آج مجھے کھیت سے ایک پتھر ملا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے اس کو بازار میں فروخت کر دیں اور جو رقم ملے گی اس سے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ کسان بازار میں فروخت کرنے کے لیے گیا۔ دکاندار دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ پتھر بہت قیمتی ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، لہٰذا کسی بڑے تاجر کے پاس جا کر پتہ کر لو۔ وہاں سے بھی نا امیدی ہوئی۔ بڑے بڑے تاجر اس کی قیمت نہیں لگا سکے، حتیٰ کہ وزیر بھی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکے۔ آخر یہ معاملہ وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی بادشاہ کو یہ چمکتا ہوا پتھر پسند آیا، لہٰذا وہ اس کو ہر صورت میں خریدنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ اس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے اس کی قیمت نہ لگائی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ آخر انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کسان کو کچھ وقت دیا جائے اور شاہی خزانے سے جتنی دولت اٹھا سکتا ہے اس مقررہ وقت پر اٹھا لے۔ اس سے زیادہ وقت پر کسان محل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ وقت مقررہ پر شاہی خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور یہ کسان کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک کمرے میں چاندی کے زیورات کو دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہونے لگا۔ اس کی نظر دوسرے دروازے پر پڑی اور کہنے لگا، دیکھو تو صحیح آگے کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس میں سونے کے زیورات تھے۔ کسان کو اور خوشی ہوئی۔ ابھی خوشی کے لمحات سے کچھ ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اور دروازے پر پڑی، تو یہ سوچ کر کہ یہاں تو یہ ہے، نہ جانے آگے کیا ہوگا، اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر اس کو ہیرے جواہرات دیکھنے کا موقع ملا اور خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرنے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر چوتھے دروازے پر پڑی اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا تخت نظر آیا۔ تخت کو دیکھ کر اس کی خوشی کی حد نہ رہی اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ آج میں لوگوں کو کہوں گا کہ میں بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تھا۔ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی طبیعت کو کچھ سکون ملا اور سوچنے لگا کہ میرے پاس وقت بھی بہت ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اور اس طرح یہ کسان بیچارہ بادشاہ کے تخت پر لیٹ گیا اور اسے گہری نیند آ گئی۔ جب دربان نے دیکھا کہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، کسان باہر کیوں نہیں نکلا، لہٰذا دربان اندر گیا۔ وہ کسان آرام سے سو رہا تھا۔ اس نے جگا کر سونے کے زیورات والے کمرے میں بھیج دیا۔ چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ زیورات اٹھائے بغیر اس کو پچھلے کمرے میں دھکیل دیا۔ جب وہاں سے کسی چیز کو اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی جھڑک کر پہلے کمرے میں بھیج دیا۔ سب کمروں میں دربانوں نے یہی سلوک کیا اور اس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ملا اور سارا رستہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ اے کاش میں خواب غفلت کی نیند نہ سویا رہتا۔ بس حضرت انسان کو بھی اللہ نے 3 طرح کی زندگی دی ہے، ایک انسان کا بچپن، دوسرے انسان کی جوانی اور تیسرا بڑھاپا۔ حضرت انسان کو بچپن چاندی کی مثل ہے، جوانی سونے کی مثل ہے اور بڑھاپا ہیرے جواہرات کی مثل ہے۔ اگر کسی انسان نے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا اور خواب غفلت میں سویا رہا تو کسان کی طرح اس کو سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ نہ بچپن میں کچھ کمایا، نہ ہی جوانی میں آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کیا اور بڑھاپے جیسی نعمت کو بھی ضائع کر دیا اور ساری زندگی خواب غفلت میں گزار دی۔ جب عذاب خداوندی دیکھے گا تو بے ساختہ انسان پکار اٹھے گا، کاش دنیا میں مجھے دوبارہ لوٹا دیں، اور پھر روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن یہ خدا کا فیصلہ ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ لہٰذا مرنے کے بعد پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ آج ہی ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن خالق کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔